حسن بر حسین یا سید شباب اہل جنت۔ اے علی دا مقام سننا نہ فرمایا علی دے بچیاں دا مقام ہے، بے شک حسن دے حسین جنتی جواناں دے سردار نے، فرمایا جنتی جواناں دے سردار نے۔ اے فرمایا میرے تے تیرے نبی نے علی المقتدیٰ دا مقام دسیا، سجدت والی رات تیرے تے میرے نبی نو جدوں اللہ نے آرڈر دیتا کہ سونیا تسی مکہ چھڑ دیو مدینہ ٹر جاؤ، اس ویلے میرے نبی نے جدوں تیاری فرمائی، میرے نبی نے دیکھا سجدے بھی دشمن، کھبے بھی دشمن، اگے بھی دشمن نظر آئے، پیچھے بھی دشمن نظر آئے۔ میرے نبی نے اے فرمایا پکاریا علی نو، علی نبی کی بارگاہ دے اندر آئے، میرے نبی نے کچھ اے فرمایا امانتاں دتیاں، علی اے فلاں دی امانت، علی اے فلاں دی امانت، علی اے فلاں دی امانت، اے تساں حج نہیں کرنا، تہاڈی ڈیوٹی یہ ہے تساں میرے بستر تے سونا ہے، سو کے صبح اٹھنا ہے، اٹھ کے لوگاں دیاں امانتاں دینیاں۔ غور کریا یہ سو کے تساں اٹھنا ہے کہ بلا پیر جی نے مدری صاحب میں انتہائی ادب کے نال گل کرنا چاہتا، ہر بندہ علی دا تابعدار بیٹھا ہوا ہے، علی دا وفادار بیٹھا ہے، علی دے بچیاں دا جان نثار بیٹھا ہوا ہے۔ آؤ سنیے نا محبوب بھائی دی اپنا دے اشارے سواب دے پروگرام دے اندر اج علی المقتدیٰ دے بچیاں دا ذکر شروع ہو گیا۔ علی المقتدیٰ جدوں نبی نے فرمایا تسی میرے بستر تے سونا ہے، صبح اٹھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ نہیں آئی گارنٹی دے رہے میرے نبی کہ اج سونا ہے، صبح اٹھنا ہے، بولو گے گل سمجھ آئی، اج سونا ہے، صبح اٹھنا ہے، اٹھنا ہے۔ ہر پاسے دشمن کھڑے، علی نے بازو سرانا بنایا، سو گئے بڑی گہری نیند ستے، بیڑیاں نے پوچھا علی پہلے تے ساری رات جاگ کے گزاردا ہے، اج رات بڑی نیند آئی علی، ادی کی وجہ ہے کیا تمہیں پتہ نہیں سی اگے بھی دشمن کھڑے ہوئے ہیں، سچے بھی دشمن کھڑے ہوئے ہیں، کس طرح بیٹھ دے تسی آرام پہ کر دے ہو، ادی وجہ تے دسو آپ مسکرائے، فرمایا پہلے میرے نبی نے کبھی میری زندگی کی گارنٹی نہیں دیتی، آج رات میرے نبی نے فرمایا علی اس بستر تے تو سمجھداری پھر سو کے اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ حق فرید، یا فرید۔ بندے دی سامنے گلی چ دشمن رہندے ہن بندے نوں ایمانداری نال دسیا نظر آ جاندی قادری صاحب بابا جی نظر ہوندی نہیں سامنے آندی۔ دشمن رہندے ہو بندے نوں نظر نہیں ہوندی یار دشمنی ایک جڑا جاگدے رہنا باقی سو جاؤ انہاں نوں بھی نظر نہیں ہوندیاں۔ علی دے ہجرے دے آلے دوالے دشمن کھڑے ہون علی سکھ نال سکھے ہوئے نے۔ سبحان اللہ۔ زمانہ اس گل تو سوال سے ہو گیا کہ علی پاک تسی بڑی سخت دی نیند سنتے ہو، کوئی دنیا دی خبر نہیں، آج رات ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا موت بر حق ہے مگر پہلی زندگی میرے نبی نے میرے اٹھن کی کدی گارنٹی نہیں سی دیتی۔ نہیں سمجھ آئی بات نہیں میرے بات، میرے نبی نے میرے اٹھن کی گارنٹی نہیں دیتی۔ جو تو نبی نے منہ آج نکلے تو سونا بھی ہے، سو کے اٹھنا بھی ہے، اٹھ کے امانتاں دینیاں نے، مینوں تسلی ہو گئی اگے تے پیچھے سے بہت سب کچھ بگاڑے گی پر اج دی رات موت میرے حجرے دے قریب بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ نبی نے جو فرما دیا پھر حضور کہنا پڑے گا کہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا، جب ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ بولو بولو ذرا دیدار دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ ایمان اور عقیدہ تھا کہ نبی جس کو فرما دے کہ تو نے صبح اٹھنا ہے موت اس کے قریب نہیں آ سکتی، سبحان اللہ۔ اس لیے تو غلام کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن جی نہیں ہوتا۔ چلو اور تھوڑا جا پھر کہہ دو کہ نہ مرنا ہے وہ بولو باقی نہ معافی ہے۔ میں اور سبھی کہتا میں کہتا ہوں کہ بندہ کیوں بٹنے کہ فریدی صاحب چنگا آیا تو سارے موت کی گارنٹی دی بندے نہ کہ تسی مرنا ہے یا نہیں۔
بے ہاتھ شک کھڑے کرو۔ بے شک دو دن آگے بھی نہیں کھڑے ہوئے وہ روڑا ہے یہ رہتی ہے نوی کرتوتوں میں کرنے والے نہیں کرے بولو ذرا مرنا ہے یا نہیں بے شک اللہ کرے موت آوے نبی دی غلامی میں جاوے آمین آمین غلامی میں جاوے صوفی جی میں مرا جب مرن دے میرے کردار اور میرے کرتوت سامنے آؤ زمان اس وقت میں نہ رو رہی ہوں زمانہ رو رہا ہے کہ بندہ با کردار چلا گیا سبحان اللہ بولی اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ میں روے گا اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا ان کا منظر بنا وہ قبلہ بابر صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے سے علماء کو یاد ہے میں تو ان کا بچہ ہوں کہ وہ فرمایا کرتے تھے منکرو آپ اگر ہمارے مسلک کو حق سچ نہیں مانتے تو میں ایک اور بھی دلیل آپ کو دیتا ہوں جب نبی کے غلاموں کا مرنا ہوگا نا ہمارے جنازے بتائیں گے کہ نبی کے نوکر کون تھے سبحان اللہ سبحان یہ اللہ بات آپ کو یاد ہوگی بڑا جملہ وہ بولا کرتے تھے اور اکثر فرمایا کرتے سن اپنے شکیلہ عقیدت مندانوں کہ جدوں میں مرا دھوم دھام نال میرا جنازہ دکھا دیا گیا ہائے سبحان اللہ ان کا ہمیں پتہ لگے کہ 60 سال نبی کی غلامی سے گزارے ہیں اچھی کہہ ذرا سبحان اللہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے یار کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے ہائے ایسا جنازہ ہو پھر زمانے کو پتہ چلا کہ یہ نبی کی زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں یہ ہوتا بڑا عقیدہ جو اچھی پڑھی ہے ذرا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں جدا جدا ایمان کے پڑھیے محمد کے غلاموں کا کفن نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن نہیں ہوتا آخر میں حسب وعدہ اماں دی عظمت کے اندر 5 منٹ میں حاضری ضرور پیش کرنا چاہنا ہوں ذوق ہے نا سارے سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹھے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں بے شک جنہیں بیٹھے ہوئے ہیں اماں دے صدقے بیٹھے ہوئے ہیں آؤ میں حدیث مبارکہ پیش کی تھی اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات جنت تہاڈی ماواں دے قدماں دے تھلے ہے سبحان اللہ سچی بولو ذرا جنت تہاڈی ماواں دے قدمہ تھلے آ تھلے ہے میرے اکابرین میرے علماء میرے اسلاف تاکید ہے کہ باپ بھی محترم ہے ماں بھی بڑی محترمہ ہے باپ بھی بڑا شفیق ہے ماں بھی بڑی شفیقہ ہے باپ کا بھی بڑا حیا ہے ماں کا بھی بڑا حیا ہے باپ کا بھی احترام ہے ماں کا بھی بڑا احترام ہے مگر یاد رکھنا باپ کی آنکھوں میں رحمت ہے اماں کے قدموں میں تھلے جنت ہے سبحان اور اللہ سنیے ذرا اگر باپ راضی ہو جائے تو کائنات کا خدا راضی ہو جاتا ہے کہ ماں راضی ہو جائے تو کائنات کا مصطفیٰ راضی ہو جاتا ہے سبحان اللہ اور یہ ذرا کائنات کا مصطفیٰ راضی ہو جاتے ہیں جو خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو باپ کو راضی کرو اگر مدینے کے مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو باپ کو راضی کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سوال اٹھائیں گے پھر اس پر تو دلیل بھی ہونی چاہیے جب محض آپ نے جملہ کہہ دیا تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے بولیے ذرا وہ کیا ہوا کہ آپ نے ان کو راضی کر دیا تو وہ جنت بن گئے اگر آپ نے ان کو ناراض کر دیا تو وہی تمہارے لیے دوزخ بن گئے اس کا مطلب یہی ہوا کہ اگر ماں باپ راضی نہیں
تو نہ خدا راضی ہے نہ مدینے کا مصطفیٰ راضی ہے۔ حضرت علقمہ والا واقعہ علماء کو بڑی بخوبی جاتی بیمار حضور کے دربار اطلاع آگی آقا تو غلام بیمار ہے، آقا نے سناؤ پوچھن چلی ہائے 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 اللہ نے کیا میں تو دعا کروں اللہ کرے ایسا بیمار ہوئی تو سونا پوچھنے میں آ جائے جنہیں پوچھن نہیں آقا چلے آمن سانو یہ ہو جا بیمار ہونا چاہیے جی کہہ رہا سبحان اللہ حضرات جو کہتے ہیں حضور امام الانبیاء پوچھنے تشریف لے آئے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ ہائے 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 کبھی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ غریب ہم یا رسول اللہ غریب ہم یا رسول سیما و بدہائے جانے گزر کن سی احوال محمد را خبر کن کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ ایک پورے دی ٹھنڈی بگدی ہے وائے کدی آقا واقعی کدی آؤ غریباں دے محلے اتنی اونچی کہہ ذرا سبحان اللہ جھوم کے کہہ ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ مل کے پڑھیے ذرا کدی آؤ غریباں جس معبود لئی فرمایا کائنات کھڑی ہو جائے جس معبود لئی فرشتے کھڑے ہو جائے جس معبود دی امامت دے اندر فرمایا انبیاء نمازاں پڑھن جڑے معبود دے فرمایا شورا سے جاوے خود خدا یاد دی دیدار دا مشتاق ٹھہرے اور جدے لئی کائنات کھڑی ہوئے اور جس عبادت لئی او معبود کھڑا ہویا ہوئے گا اس اماں دی کی عظمت اور مرتبہ اس اماں کی عظمت ہوئے گی اماں نو جدو میرے نبی نے ویکھیا حضور کھڑے ہو میرے نبی نے موڈے تو چادر اتاری ماں باڑے ادھر غور کرنا ان میرے نبی نے چادر بچھائی ہے اتنے اماں نو بٹھایا ہے پہلے اماں بیٹھی ہے پھر تیرا سے میرا نبی بیٹھا ہے راتوں میں آدیاں گلا چل رہی رہ گیا حضور اماں دے مکھڑے نو بے دے رہے اماں میرے نبی دے مکھڑے دا دیدار کر دی رہی ہم توجہ فرمانا کافی دیر دے بعد راتوں میں آدھی جب میٹنگ ختم ہوئی میرے نبی نے فرمایا سامنے بیٹھی اس اماں نے جب ایک لاٹھی اٹھائی ہے میرے نبی پہلے کھڑے ہو گئے میرے آقا نے سہارے دے نال اماں نو اٹھایا جیب دے اندر دماغ کچھ پیسے کٹن کچھ درم کٹن ان اماں نو بطور گفٹ عنایت فرمائے نے صحابہ دی ڈیوٹی لائی ہے اے میرے صحابہ جاؤ اماں نو سلام مقام تے چھڑ گیا صحابہ میرے نبی دیا دامن ویکھ کے حیران ہو کے عرض کرتے یا رسول اللہ اینی تے گل دسو اے نصیبہ والی ماں اے نصیبہ والی ماں کون اے نصیبہ والی ماں کون اتنا سوال کرنا جواب تو پہلے میرے نبی نے خوشگوار ہو گیا حضور دارو قطار رو پہ صحابہ چمٹ گئے عرض کی ہے ربیہ دکھ پچانا مقصد نہیں ہو پوچھنا مقصد ہو کہ ارشد لاڑا جس اماں نے کھڑا ہویا ہے اس اماں دا تعارف کی ہے مگر تساں رو پہ ہو حضور نے فرمایا میرے
اللہ سبحان اللہ یہ میرے دودھ پلانے والی میری ماں حلیمہ ہے. آقا پھر روئے کیوں؟ فرمایا میں رویا جدوں تسی اماں دا ذکر میرے کو پوچھیا تے مینوں میری جنم دینے والی ماں آمینہ دی یاد آ گئی. آج تسی صرف حیران ہوئے کہ میں موڈے تو چادر کملی والی اتار کے اماں نوں بٹھایا ہے. اور میرے غلاموں میں اعلان کرنا میرے رب دی عزت اور جلال دی قسم جی اج مینوں جنم دینے والی میری ماں آمینہ آ جاتی رب دے عرش تو پکڑ کے زمین تے بچھا کے اماں نوں بٹھا دے. زمانے والے مسئلہ لوگوں ماں دا یہ مقام ہے. سبحان اللہ ماں دا یہ مقام ہے. آپ کی بھی والد کا انتقال ہو گیا, یہ میرے بچہ بیٹھا ہے شہید, اس کی اماں کا انتقال ہو گیا, باپ کا بھی انتقال ہو گیا. آپ میں بھی کئی لوگ بیٹھے ہوئے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں گے. اب دیکھو دوست لب جان کے سنے لب جان کے نہ ابا نظر آئے گا نہ اماں نظر آئے گی. بولیے ذرا نہ اماں نظر آئے گی. پھر خواجہ غلام فرید کوٹ بٹھانے پیر لوگ کے اندر آئے آپ کی فرماؤں گے اونچیاں لمبیاں لال کھجور شیر اور ناسی سے پڑھیے ذرا کی اونچیاں لمبیاں اے لال کھجور تے پتر جلا دے ویرا باج محمد بخشا مکھ جاندہ ہی بینا سہ سجو سنگت دے بیٹھے آخر بٹھا پہیاں جنہ باج پلنا سران دے وہ شکنا یاد نہ رہیاں صدا نہ باغی بلبل بول تے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماں پیو حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں. یاد رکھو یار بھی بڑے عزیز نے, رشتہ دار بھی بڑے عزیز نے, بھائیاں کا بھی بڑا مقام ہے, اماں تے ابے کا بھی بڑا مقام ہے. میں کبھی نفی نہیں کرتا کہ ماں کا ہی مقام ہے, باپ کو تو عظمت ہی نہیں ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, میں ذمہ داری سے کہتا ہوں باپ کی آنکھ میں اللہ کی رحمت ٹپکتی ہے جو ہر وقت ٹپکتی ہے. اور اماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جو تو نمازیں پڑھ کے لینے کے لیے آیا بیٹھا ہے, جو تو روزہ رکھ کے لینے کے لیے آیا بیٹھا ہے, جو تو زکات ادا کر کے لینے کے لیے آیا بیٹھا ہے, وہ جنت تیری اور میری اماں کے قدموں کے نیچے. بولیے ذرا کہاں ہے؟ قدموں کے نیچے ہے. ان سے پوچھ ان کی ماں چلی گئی, ان سے پوچھ ابھی اماں کس کو کہیں گے؟ ہائے ہائے, بیوی بھی ملے گی, بیٹیاں بھی ملے گی, بھائی بھی ہوں گے, اولاد بھی ہوگی, لیکن اماں نہیں ہوگی. ہائے بولیے ذرا اماں نہیں ہوئے گی. آخر کے اندر ایک بات انتہائی ضروری سماعت کرو. برخودار بچہ باہر چلا جائے, گھر چ ماں بھی موجود ہوئے, بیوی بھی موجود ہوئے. علامہ صاحب سال 2 سال بعد بچہ اپنی کمائی کر کے نوجوان واپس بدرن لوٹے تھے گھر میں سوچنا سردی بھی آج نے آنا ہے کہ بعد جو دروازہ کھٹکے گا نا تو 2 سال بعد دوڑ کے عمل کیا. ایک دا نام ہے بیوی, دوسری دا نام ہے ماں. اور کریں گے میں بیویاں دی تذہیق یا تصدیق کرنا مقصد نہیں, ایک فطرتی عمل دیا کرنی یہ بڑی احتیاط کرتے ہیں. بڑی بیویاں میری روحانی بیٹیاں نے, میری بہناں نے, انہوں کی عظمت کو سلام. فطرتی عمل فیصلہ تسی کرنا ہے. ایک ماں آ گئی, ایک بولیے ذرا بیوی آ گئی, تم انتظار ہے. ایک کہہ رہی ہے میرا بیٹا آ رہا ہے, ایک کہہ رہی ہے میرا سر کا تاج آ رہا ہے. غور کرنا ذرا فطرتی عمل سے سب کیا ہوا کہ باہر آئیے دونوں دیکھا نوجوان آ گیا. بیوی نے جھٹ پھٹ ہینڈی بیگ پکڑیا, پکڑ کے اپنے حجرے میں رہ گئی. یہ فطرتی عمل ہے. ماں نے ہینڈی بیگ کی طرف نہیں دیکھنا,
ماں نے انہیں شاپنگ کی طرف نہیں دیکھنا، ماں نے سوٹ بوٹ کی طرف نہیں دیکھنا، ماں نے اپنے لال میں سینے لا کے اپنے کمرے دل جانے کی کوشش کی۔ نہیں سمجھ آئی؟ ماں نو تیری کمائی نال غرض نہیں، ماں نو تیری شاپنگ بیگ نال غرض نہیں، غرض ہے تو بیوی کو ہوگی، سوٹ بوٹ کی ہوگی، ڈریسنگ کی ہوگی، ہاف سنگار کی ہوگی، دیگر ساز و سامان کی ہوگی۔ میرا میاں 2 سال کے بعد آیا، کیا میرے لیے لے کر آیا؟ اماں یہ نہیں پوچھے گی میرا پتر کی لے کے آیا، بابر صاحب اماں پوچھے گی میرا پتر گیا کہ آیا کہ انہوں کے لئے حال ان کے لئے حال ہے، انہوں طبیعت کیسی آئی، ان طبیعت کیسی ہوئے گی۔ بیوی انتظار کر دیئے کتنے پیسے کتنے مہینے بعد آؤں گے، ماں انتظار کر دیئے میرا پتر بدنہ میں خیریت کر کدوں آئے۔ بھائی بولیے میری گل سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ خیال کر دی، ماں ہی انتظار کر دیئے۔ یاد رکھ رب دا عرش اگر کوئی دعا ہلا دے دیئے ماں دی دعا ہے۔ اچھی بول رہا ہے کی دی دعا ہے، اچھی بول کی دی دعا ہے، تے ابے دی بھی دعا ہے۔ باپ سرہ دے تاج محمد، ہائے ہائے ہائے، تے ماما ٹھنڈیاں چھان، اچھی کہنا ذرا سبحان اللہ۔ آخری شعر میں نہ مل کے پڑھیا ذرا عظمتاں کی سناوا۔ آخری شعر دے بعد کوئی گل نہیں، میں نے اس بندے نو دعوت دی جنہیں ہن تک کوئی شعر نہیں پڑھیا، جنہاں دی اماں دا انتقال آیا، وہ بندے بھی اماں دی عظمت نے بیان کرن پڑھیا ذرا عظمتاں کی سناوا۔ بابر صاحب پڑھ رہے ہیں، شامل والا پڑھ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھ رہے مجھے بتائیں؟ مانا میں دولت نہیں ثابت بن جاتے نہیں، کچھ میرے بولو پڑھنا تھا عظمتاں کی خواجہ ہوئی میری ہے تو ماں باپ کی وجہ سے ہے، گولڈے کے شہنشاہ ہیں تو ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھیں اگر یہاں علماء بیٹھے ہیں تو یہ بھی ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ اور عزیزہ نے گرامی اس حوالے سے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ سے میری ملاقات کا ایک بہانہ بن گیا۔ یہ محبوب بھائی غلام حسین صاحب اور دیگر کافی لوگ مجھے وہاں پہ شفیع نعمت علی صاحب کے باوجود کے آستانے پر وہاں ہر سال سنا کرتے ہیں، ان کی شفقت ہے۔ جب وہاں ان سے میری ملاقات ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پیکے پنڈ میں کوئی لوگ آ گئے۔ آپ کو یاد ہے نا وہ بات کہ میں اپنا پنڈ سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے بڑی عزت دی، اور صرف آپ کے گاؤں میں بولتے ہوئے مجھے پورے علاقے میں اللہ کی بڑی عزت دی۔ بندہ بڑا نمک کرام ہے جڑا سجنا کی عزت کو بھی آکھے میں تو بس میں خود بخود ہی ہوں جو کچھ ہوں، بندہ جو کچھ بنتا ہے پھر سجنا کی وجہ بیویاں سجنا کی وجہ نہ بنتا ہے۔ خود کے میں آپ نے مجھے اتنا پاپولر کیا کہ علاقے میں لوگوں نے مجھے بار بار بلایا، اور آپ بھی بلاتے ہیں اور بلاتے رہیں گے، اور ملک سے جو میری وابستگی ہے وہ انشاءاللہ صرف محض مولویزم کی نہیں ہے، حضور کے نوکر والی ہے۔ آپ بھی آقا کے نوکر ہیں مضبوط قسم کے، اور میں بھی حضور کا گداگر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری سب کی حاضری قبول فرمائے۔ مجھے حافظ صاحب کے ایک جملے کا ازالہ کرنے میں لوگ فرما رہے تھے کہ ان کی مہربانی، فریدی صاحب کی مہربانی کہ وہ آج یہاں کروانے آ گئے۔ میرے پیر صاحب سے میں ایک مرتبہ ٹائم لینے گیا، بابا جی مہربانی فرمائی ٹائم دے دیا۔ بابا جی نے 5 سال بعد ٹائم دے دیا۔ بابا جی منظور احمد شب صاحب والی صاحب کا یہ فریدی برادران جو جس سلسلے سے وابستہ ہے۔ تو بابا جی جب تشریف لائے میرے گاؤں میں تو میں نقابت کرا، میرے پیر صاحب تھے میں خطیب تو نہیں تھا، تو میں وہاں پہ نقابت کرا تو میں نے یہی جملہ بولا کہ بابا جی کی مہربانی آپ آ گئے۔ تو بابا جی جب خطاب کرنے کے لیے بیٹھے تو مجھے فرماتے ہیں مولانا آپ کی مہربانی آپ نے بلا لیا، آپ بلائیں گے تو ہم آئیں گے نا، بلائیں گے نہیں تو پھر کیسے آئیں گے؟ تو
بہرحال یہ آپ کی مہربانی ان دوستوں کی شفقت مہربانی کے مدد کے بارے میں پھر ایک مرتبہ یاد فرما لیا. اللہ تعالیٰ تھوڑی میری سب کی حاضری قبول فرمائے. میں تو محسوس کیا کہ لوگ پڑھ جان کے جمع پڑھ کے مگر جتنے لوگ میں پائے اس وہ ہوئی الحمد للہ اسی طرح موجود بیٹھے ہو. ہمارے کیا اللہ برابر مبین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ختم پڑھیں گے اس کے بعد دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
يوسوس في صدور